الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہر مسلمان کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، اور وہ ہے توبہ اور اللہ کی رحمت۔ توبہ یعنی اپنے رب کی طرف لوٹ آنا، رحمت یعنی وہ رحم جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج کا یہ بیان ہر اس دل کے لیے ہے جو گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہے، جو گناہوں سے تھک چکا ہے، جو اپنے رب کے دروازے پر لوٹنا چاہتا ہے، جو اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنا چاہتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو جنت خریدنا چاہتا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے یہ بیان ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ذرا غور کریے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ اے میرے پیارے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچو تو صحیح، اللہ ہمیں خود اے میرے بندو کہہ کر پکار رہا ہے۔ وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ گناہگاروں کو بھی اپنے قریب بلاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کا مطلب صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں ہے، توبہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا افسوس ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدم کی اولاد گناہ کرتی ہے اور سب سے بہتر گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، جو گرتا ہے مگر پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کی طرف لوٹ کر۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، حضرت میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ گئے ہیں اور تو سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تجھے ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وسعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اگر کوئی نیک کام کا ارادہ بھی کرتا ہے اور کر نہیں پاتا، پھر بھی اس کے لیے پورا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سوچو تو میرے بھائی اور بہنوں، سوچو تو ذرا، جو بندہ رو کر شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کتنی برستی ہوگی۔ اللہ اکبر! ایک گناہگار کا قصہ ہے، 99 قتل کرنے والا آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا، پھر اس کے دل میں توبہ کی چاہ پیدا ہوئی، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، اس کے دل میں جنت کی محبت پیدا ہوئی۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا اور پوچھا، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ عالم نے کہا، ہاں، اللہ کے لیے دروازہ بند نہیں ہوتا۔ وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف روانہ ہوا، راستے میں ہی انتقال فرما گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، اسے جنت کی طرف نزدیک کر دو، اور فرشتوں نے رحمت کے ساتھ اس کی روح کو اٹھا لیا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس شخص نے 99 قتل کیے، اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا کیونکہ اس نے توبہ کی، تو ہم اور آپ کیوں مایوس ہوں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں،
اللہ کی رحمت بے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم نے کسی ماں کو دیکھا ہے جو اپنے بچے کو آگ میں ڈالے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان لو اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن میں توبہ کرنے والوں کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ نفرت نہیں کرتا بلکہ توبہ کرنے والوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اب توبہ کرنے کی کچھ شرطیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کیا شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے گناہ کا چھوڑ دینا۔ توبہ کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ گناہ کا چھوڑ دینا۔ دوسری ہے دل سے پچھتانا۔ تیسری ہے پھر دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق لوٹانا، یہی سچی توبہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ایک اور واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، عورت اور کتے کا۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت تھی جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر! سوچئے تو میرے بھائیوں، سوچئے تو میری بہنوں، سوچئے تو صحیح، اگر ایک عورت کو صرف ایک نیک کام سے رحمت نصیب ہو سکتی ہے تو وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں رو کر توبہ کرتا ہے، اللہ اسے کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، توبہ کا صحیح وقت کیا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ توبہ کا صحیح وقت کیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بندے کی توبہ تب تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک زندگی ہے، امید ہے، موت سے پہلے لوٹ آنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی رحمت غضب پر بھاری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کتنا ہمارے دل کو چھو گیا کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم کریم ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً سزا کی جلدی نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹے، میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے۔ اللہ توبہ کا انتظار کرتا ہے، جبکہ ہم لوگ توبہ کا انتظار نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے تو ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ اکبر! لیکن میرے رحمان رب کو تو دیکھو کہ توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ توبہ کرنے کا صحیح سلیقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب رات کا سناٹا چھا جائے، لوگ نیند میں ڈوب جائیں، تب اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور سر جھکا کر کہو، یا رب میں تیرے در پر گناہ گار حاضر ہوں، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے مگر تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو مجھے معاف کر دے، یا رب تو مجھے معاف کر دے، یا رب تو مجھے معاف کر دے اور اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو ڈھک لے۔ ایسے آنسو جو اللہ کے خوف اور محبت میں بہتے ہیں، وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی رحمت میں گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ گناہوں کا بوجھ کتنا بھی بھاری کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ قرآن مجید کی سورہ شرح میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان مع العسر یسرا۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ شرح میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آج کا دن توبہ کا دن بناؤ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دن کو توبہ کا دن بناؤ، آج ہی کا لمحہ لوٹ آنے کا لمحہ بناؤ، کیونکہ شاید یہ کل ہمیں موقع نہ دے، یہ کل ہمارا ساتھ نہ دے، ہماری سانسیں رک جائیں، ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ہمارے اعضاء ہمیشہ کے لیے حرکت کرنا بند کر دیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کل کتنے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، کل کتنے لوگ اس زمین کے اوپر تھے، لیکن آج وہ زمین کے اندر ہیں، آج وہ زمین کے اندر ہیں، آج وہ زمین کے اندر ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اللہ سے سچی اور پکی توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، جہنم سے پناہ مانگیں، جنت کو مانگیں۔ اے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، لوٹ آؤ، ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، ابھی ہمارا جسم ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہر دن کل کل کو سوچتے ہیں، کل ہماری سانسیں ہمیشہ کے لیے رک جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تو ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سارے گناہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن سب معاف فرما، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو تیری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی رات تم سچے دل سے رو کر توبہ کر لو تو کل صبح تم ایسے اٹھو گے جیسے کسی بچے نے کسی ماں نے کسی بچے کو آج ہی جنا ہو، ایک دم صاف اور پاک اٹھو گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ آخرت کی طرف، لوٹ آؤ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں ہیں۔ آج ہم یہ ارادہ کریں، آج ہم یہ یقین کریں کہ آج ہم اپنے رب کو منائیں گے، آج ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، آج ہم توبہ کریں گے، آج ہم سچی اور پکی توبہ کریں گے، آج ہم اپنے گناہوں کو اپنے رب کی رحمت سے مٹوائیں گے، آج ہم جنت خریدیں گے، آج اپنے رب کو راضی کر کے ہی دم لیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، مانا کہ ہم نے زندگی اپنی گناہوں میں گزار دی، لیکن ابھی ہم نے سنا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے زیادہ وسیع ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مایوسی کا شکار نہ بنیں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مایوسی کا شکار نہ بنیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کو توبہ کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے، یا اللہ ہمیں جنت کی فکر کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچنے والا بنا دے۔ اے میرے پیارے اللہ، اگر ہم نے کسی کا جانے اور انجانے میں کسی کا کوئی حق مارا ہو تو میرے پیارے اللہ اسے معاف فرما دے، ہمیں حق لوٹانے والا بنا دے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ مانا کہ میرے رب، ہم گناہ گار بہت ہیں، خطا کار بہت ہیں، سیاہ کار بہت ہیں، ریاکار بہت ہیں، لیکن میرے رب ان سارے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت ہے۔ اے میرے اللہ، ہم نے تیری طرف رجوع کیا، اے میرے اللہ ہم نے آخرت کو پہچانا، اے میرے اللہ ہم نے دل سے سچی اور پکی توبہ کی۔ یا اللہ، ہم ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اے میرے اللہ، ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اے میرے اللہ، ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم چغلی اور غیبت نہیں کریں گے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم نے جو دن کے اجالے میں گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں گناہ کیے، جانے میں گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، اے میرے پیارے اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ،
اس بیان کو یا اللہ اس بیان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے میرے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی جنت مل جائے، کسی کو جہنم سے رہائی مل جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کی آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے کسی سے اللہ ناراض ہو تو اس سے راضی ہو جائے۔ ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے کوئی انسان توبہ کر لے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔